وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو ذو وجہین ہے، اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اس کی وجہ سے ظاہری طور پر انسان کا مال کم ہوتا ہے، لیکن جب انسان یہ مال اللہ کی راہ کے اندر دیتا ہے تو یہی مال آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس کے لیے نفع کا سودا بنتا ہے۔ تو یہ ذو وجہین مسئلہ، تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا۔ پچھلی دو آیتوں قبل ایک آیت گزری ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر۔ وہاں پر میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے اوپر ایک سوال ہے جس کا جواب آگے میں دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ سوال ایک ہی پوچھا جا رہا ہے یسألونک ماذا ينفقون، وہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں، یہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لیکن ایک کا جواب اللہ نے اور دیا، دوسرے کا جواب اللہ نے اور دیا ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ دونوں آیات کا شان نزول علیحدہ ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ تفسیر مظہری کے اندر ان کا نام ہے، لیکن تفسیر ابن جریر کے اندر مطلقاً ہے کہ کسی جو صحابہ نے یہ سوال کیا، اور وہ آ کر کے انہوں نے پوچھا مَا نُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِنَا وَأَيْنَ نَضَعُهَا، ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، موقع ہم بتلا دیتے ہیں، خرچ کیا کرنا ہے وہ تمہارے اوپر ہے، جو تمہارے جی کے اندر ہے وہ خرچ کرو۔ وہاں پر ایک کا جو ہے وہ اجمالی جواب دیا اور دوسرے کا تفصیلی اللہ نے جواب دے دیا، لیکن حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہما یہ صحابی پیارے پیغمبر کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے پوچھا ہے نبی جی ہمارے غلام بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں اور ہم مالدار بھی ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، غریب نہیں ہے، مالدار ہیں ہم، تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے مال میں سے کیا چیز خرچ کریں۔ عام صحابہ نے بھی یہ سوال پوچھا، ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں؟ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا لیکن کیا خرچ کریں؟ تو اس وقت جو اللہ رب العالمین نے فرمایا العفو، اے ما فاضل عن حوائجکم، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ تم خرچ کرو۔ تو پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر انفاق سے فرضی انفاق مراد نہیں ہے، زکوٰۃ مراد نہیں ہے، فرضی صدقات مراد نہیں ہے، بلکہ نفلی صدقات مراد ہے۔ دوسری بات، اگر ان نفلی صدقات کے اندر اگر ان کو جو وہ آگے ہدیہ کرتے ہوئے، ہبہ کرتے ہوئے، ان کے اوپر خرچ کرتے ہوئے ضرور جو وہ محتاجوں پر اگر انسان یہ نیت کر لے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا خرچ کرنے کا، تو اس کو اس پر بھی، اس نیت پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی آپ کی ضرورت سے زائد اس کو خرچ کرنا واجب ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مطلب صرف اتنا ہے کہ تم نفلی صدقات کے اندر جب تم خرچ کرنے لگو تو تم نے وہ مال خرچ کرنا ہے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہوگا، جو زائدہ ضرورت ہوگا نفلی صدقات کے اندر اس مال کو خرچ کرنا ہے۔ اگر تم خیرات کر رہے ہو لیکن اپنے اہل و عیال، گھر والوں کو جن کا خرچہ تمہارے اوپر لازم ہے ان کو تنگ کر کے جب خیرات کر رہے ہو تو یہ جائز نہیں ہے، نفلی صدقات ایسے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے تمہارے اوپر حج فرض ہے، تمہارے اوپر تم نے کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، قرضہ نہیں ادا کرے اور خیرات کر رہے ہو، ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، فرضی صدقات تمہارے اوپر موجود ہیں، اپنی جگہ پر بقایا ہے، لیکن وہ نہیں ادا کر رہے اور نفلی صدقات دیتے پھر رہے ہو تو یہ ناجائز ہے۔ جو چیزیں جن کا خرچ لازم ہے وہ مقدم ہے، اور پھر جب نفلی صدقات کرنے ہیں، اللہ کی راہ میں نفلی خرچ کرنا ہے، تو پھر وہ خرچ کرنا ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہوگا۔ زائدہ ضرورت چیز کو اللہ کی راہ کے اندر جاؤ خرچ کرنا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں ایسا نہ کرو کہ سب تم اللہ کی راہ میں دے ڈالو اور پھر خود تم سوال کے لیے بیٹھ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ اب ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا نے اعلان کیا کہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو حضرت عمر نے اپنا آدھا مال لایا، حضرت ابو بکر صدیق نے سارا مال اٹھا کر وہ اللہ کی راہ کے اندر لے آئے۔ تو پھر انہوں نے تو خرچ کیا ہے، تو یہ بات سمجھنے کی ہے ان کا یقین پختہ تھا، وہ سب کچھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے بعد پھر بھی وہ غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ قاعدہ کلیہ ذکر کر دیا ہے کہ تمہارے لیے کوئی اپنا کل مال ایسے خرچ کرنا جائز نہیں ہے، کل مال تم نہیں خرچ کر سکتے، تم نے نفلی صدقات میں وہی دینا ہے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہوگا۔ ایک آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، یہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اور اس نے آ کر کے کہا ہے اللہ کے نبی میرے پاس ایک دینار ہے، تو آقا نے فرمایا اس کو اپنے کام کے اندر اپنے اوپر اس کو خرچ کر۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر۔ کہنے لگا ایک اور بھی ہے، تو فرمایا اپنے بال بچوں پر خرچ کر۔ پھر کہنے لگا اور بھی ہے، تو فرمایا اب تو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ اسی مسلم شریف کے اندر ایک اور روایت ہے، ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ اپنے نفس سے تو شروع کر، یعنی پہلے اپنے اوپر صدقہ کر، اپنے اوپر صدقہ کر، پھر اپنے بال بچوں کے اوپر، پھر جو بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اگر پھر بھی بچ رہا ہے تو پھر اس کے علاوہ جو ضرورت مند ہے پھر ان کے اوپر تو جو ہے اس مال کو خرچ کر۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق باقی رکھ کر کے بچی ہوئی چیز اللہ کی راہ کے اندر جائے وہ خرچ کرے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ نفلی صدقات کے اندر جب خرچ کرنا ہے تو وہ ما فضل عن حوائجکم، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے تو پھر اللہ کی راہ کے اندر دل کھول کر کے مال انسان خرچ کرے، دل کھول کر کے مال خرچ کرے۔ اور اگر انسان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، انسان 100 200 1000 2000 نہیں دے سکتا، اگر وہ پورے ایک مہینے کے اندر بھی اپنی پوری تنخواہ میں سے 10 روپے اللہ کی راہ کے اندر نکال سکتے ہیں تو اس سے بھی کنجوسی نہ کرے، یہ کم از کم وہ نکالتا رہے، اس کی بہت بڑی برکات اللہ رب العالمین نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا افضل الصدقۃ جہد المقل، افضل صدقہ وہ ہے کہ ایک بندہ ہے غریب ہے لیکن وہ ایثار کر کے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اب یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ایسا کہ انسان ہے تو خود محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ اپنا سارا مال نہ دے لیکن اتنا دے کہ جو اس کا اپنا سرکٹ بھی چلتا رہے اور اس کے 7 روپے 2 روپے 10 روپے جتنے کی وجہ سے اس کے گھر کے اوپر اپنے اوپر بوجھ نہ پڑے، اتنا وہ اللہ کی راہ کے اندر ضرور وہ نکالتا رہے۔ اب ایسے مال کا نکالنا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، اس کو قرآن سورہ فاطر میں 22 پارے میں اللہ نے کامیاب تجارت کہا ہے۔ دنیا کی تجارت کے اندر نقصان کی امید ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ اللہ نے فرمایا تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت ہے کہ جس کے اندر نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2 یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو قرآن کے حکموں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کی امید رکھیں جس کے اندر کمی اور نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ تجارت کر لے۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق انفق علیک، انفق انفق علیک، تو اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کریں گے۔ حضرت ام سلمہ کو ایک مرتبہ آقا نے فرمایا انفقی، اپنے مالوں کو لٹا اللہ کی راہ کے اندر، اور اس کو ذخیرہ کر کے نہ رکھ، گن گن کے اس کو نہ رکھ، اگر تو اس کو گن گن کے رکھے گی تو پھر اللہ بھی تجھے گن گن کر کے دیں گے۔ تو اس لیے اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے تو انسان ضرور اللہ کی راہ کے اندر اپنے مالوں کو خرچ کرے۔ اور اگر انسان کو مالی طور پر کوئی پریشانی ہے، قرضے اوپر چڑھے ہوئے ہیں
اور قرضے اتر نہیں رہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت اکثیر نسخہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے انسان کے ہاتھ کی تنگی کو دور فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ کو کھلا فرما دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح دو فرشتے جو اعلان کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو آگ کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو اس کو بہترین بدلہ دے، اور دوسرا کہتے ہیں اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو روک روک کر کے رکھ رہا ہے تو اس کے مال کو ختم فرما دے، تباہ فرما دے۔ اور ایک مرتبہ پیارے پیغمبر نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے، اور بخیل کنجوس آدمی بعید من اللہ، وہ اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے، بعید من الجنہ، وہ جنت سے بھی دور ہے، قریب من النار، وہ جب دوزخ کے زیادہ قریب ہے۔ تو انسان اپنے مالوں کو اللہ کی راہ کے اندر اپنی وسعت کے مطابق لوٹانے کی کوشش کر اور لوٹاتا رہے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اس نے سنا کہ باتوں کے اندر سے آواز آئی اور کسی کا نام لیا گیا، جاؤ اور وہاں جا کر کے اس کے کھیت کے اوپر جا کر کے تم برسنا شروع کرو جی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ اس بادل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ ایک جب وہ پہاڑی کے اوپر بادل آیا اور وہاں پر وہ بادل برسا، اور برسنے کے بعد وہ ایک نالی کے ذریعے پانی آتا رہا، اور نیچے ایک آدمی کدال لے کر کے کھڑا ہوا تھا اور وہ آگے پانی کا راستہ بنا رہا تھا اور پانی اس کو جو زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ تو اس نے اسے سوال کیا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا۔ تو اس نے پوچھا بھی کیا ماجرا، تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس نے بتلایا کہ میں نے ایسے ایسے یہ بات سنی ہے کہ بادل کے اندر تیرا نام لیا گیا، اب تو مجھے بتلا کہ تو عمل کون سا کرتا ہے، تیرا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خاص تیرے لیے یہ بارش کا انتظام کیا ہے جی۔ تو وہ کہنے لگا میں 3 کام کرتا ہوں۔ پہلا، میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ان میں سے ایک مال وہ نکالتا ہوں جس سے میں کھاتا ہوں، میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، دوسرا اس کو میں لوٹا دیتا ہوں، اسی کے ساتھ دوبارہ میں اپنی کھیتی باڑی کے اندر اس کو لگا دیتا ہوں، اور تیسرا ثلث مال جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر میں صدقہ کر دیتا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ تو اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین میرے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر سے بلائیں دور ہو جائیں تو اس کو نسخہ بھی پیارے پیغمبر نے بتلایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، اللہ کی راہ میں انسان اپنے مالوں کو لوٹاتا رہے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بلاؤں سے، مصیبتوں سے اس کو نجات جو نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کثرت کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی، جب اپنی وسعت کے مطابق اپنے مالوں کو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔